الفاظ پڑھیں، کچھ عربی کے ورڈز پڑھیں۔ اچھا، یہ ہمارا عربی کا جو کورس ہے، عربی کی جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے یوٹیوب پہ ڈالا اور بہت اچھا رسپانس اس کا الحمدللہ یوٹیوب پر بھی ہے۔ کافی لوگوں نے مجھے پرسنلی میسیج بھی کیے کہ الحمدللہ اس سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو عربی کے ورڈز ہم اسٹارٹنگ میں سیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارا وارم اپ ہے، اصل چیزیں تو ہماری اب آنے والی ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ ویڈیوز میں ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس کی ترتیب عید کے بعد بھی کیا رہے گی، تاکہ آپ اس سے عید کے بعد بھی محروم نہ رہیں، جب آپ کو موقع لگے تب آپ دیکھ لیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کچھ عربی کے الفاظ، ان کو اگر ہم بولیں تو کیا ہوگا، جیسے مان لیجئے اینا، 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 ایسے ہی حل، حل، لا، نعم، نعم کا مطلب تو آپ جانتے ہوں گے، یس۔ حل کا مطلب یعنی واٹ، کیا۔ لا کا مطلب نو۔ یہ سارے ورڈز آپ جان گئے۔ آج ہم جو پڑھیں گے اپنی عربی کی اس کلاس میں، آج ہم کچھ پارٹ آف اسپیچ پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں، عربی کی جس طرح انگلش میں پارٹ آف اسپیچ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے انگلش کا بولنا آسان ہو جاتا ہے، کسی بھی لینگویج کا بولنا، سمجھنا، پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے ورب کی پہچان کیا ہوتی ہے تو اٹ از ول بی ایزی، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ ناؤن کیا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یعنی پروناؤن کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہو کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، تو ان کو پہچاننے کے بعد آپ کسی بھی سینٹینس کو ایزیلی بنا سکیں گے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ ہم انگلش میں تو پہچانتے ہیں، لیکن عربی میں اگر ہمیں حرف کی، عربی میں ہمیں یعنی پارٹ آف اسپیچ کی پہچان کرنی ہو، ناؤن کی پہچان کرنی ہو تو کیسے ہوتا ہے، ناؤن کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم عربی بولتے ہیں تو عربی میں ہمارے 3 پارٹ آف اسپیچ یوز ہوتے ہیں، 3۔ ان 3 کو پہچان لیجئے آپ، عربی آپ کی مٹھی میں۔ اگر آپ نے ان 3 پارٹ آف اسپیچ کو پہچان لیا تو عربی آپ کی مٹھی میں آ جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پہلا پارٹ آف اسپیچ یعنی ورب۔ آپ ورب کو پہچان لیجئے کہ ورب کیا ہوتا ہے عربی میں۔ آپ ناؤن کو پہچان لیجئے کہ ناؤن کیا ہوتا ہے۔ آپ پہچان لیجئے پارٹیکلز کو، یعنی جو وہ ہوتا ہے، اس کو آپ پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، پارٹیکل ہم لکھ دیتے ہیں، پارٹیکل ہی ہوتا ہوگا آئی تھنک، تو یہ لکھ دیا۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہم نے ان کو عربی میں پہچان لیا تو آسان۔ جیسے فار ایگزامپل ورب، ورب کا مطلب یعنی کسی بھی چیز کا، کسی بھی کوئی کام، کوئی بھی کام۔ جانا، یہ جانا ایک ورب ہے، کام ہے۔ آنا، یہ ورب ہے، کام ہے۔ کھانا ورب ہے، یہ ایک کام ہے۔ لانا ورب ہے، یہ ایک کام ہے۔ میں صحیح سے سمجھا پا رہا ہوں؟ اب تھمس اپ کرتے رہیں، تھمس اپ کرتے رہیں جی۔ تو یہ آپ ان کو یہ ورب کہیں گے، یعنی کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی کام، جانا، آنا، کھانا، لانا، دینا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب ورب ہے۔ ان کو آپ پہچانتے ہیں۔ لنک نہیں پہنچا؟ جی، تو یہ سب ورب ہیں، ان کو ہم ایزیلی ہندی میں تو پہچان سکتے ہیں، اردو میں بھی پہچان سکتے ہیں، اردو میں کیا ہوتا ہے، اور عربی انگلش میں کیا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ پہچان پا رہے ہیں۔ لیکن اس کو عربی میں کیسے پہچانیں گے وہ ہم بتائیں گے۔ ناؤن کا مطلب کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی وستو کا نام۔ مان لیجیے فار ایگزامپل CAR، کار، کار، گھڑی، یہ سب ناؤن ہے۔ پارٹیکل، پارٹیکل کا مطلب
جیسے ہندی میں ہم بولتے ہیں سے، گھر، گھر تو ناؤن ہو گیا، سے. تو اس طرح کے ورڈز کو جب ہم پہچانیں گے تو ہمارا عربی کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. آج ہم پہچانیں گے اس ورب کو. عربی میں ورب کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی کسی بھی لفظ کو اگر ہمیں دیکھ کر پہچاننا ہو کہ اس سے کوئی کام بتایا جا رہا ہے، کوئی نام بتایا جا رہا ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، پھر ہم جانتے ہیں کہ ورب ہمارا 3 طرح کا ہوتا ہے. ورب کوئی بھی کام، نمبر 1 پاسٹ، نمبر 2 پر فیوچر، یہ فیوچر ہے، فٹور ہے. تیسرے نمبر پر ہے ہمارا پرزینٹ. یہ پاسٹ، فیوچر اور پرزینٹ، یعنی پاسٹ، پرزینٹ اور فیوچر. پاسٹ کا مطلب یعنی جو ٹائم گزر گیا ہمارا، فیوچر مطلب جو ہمارا آنے والا ہے، پرزینٹ مطلب جو چل رہا ہے. اگر ہم کسی عربی کے لفظ کو دیکھ کر پہچاننا چاہیں کہ یہ ورب ہے اور اس کے اندر پاسٹ کی میننگ ہے، یعنی گزرے ہوئے ٹائم کی میننگ کو بتا رہا ہے، دیکھتے ہی آپ کو پہچاننا ہو، تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں. اس شیپ پر آئے گا، اس شیپ پر، فعل، فعل شیپ ہوتی ہے نا. ہم گھر میں مٹھائی بناتے ہیں تو اس کے سانچے ہوتے ہیں، سانچے. تو ان سانچوں میں ڈال کر ہم مٹھائی بناتے ہیں. جیسے عید پر ہم وہ بنائیں گے، برفیاں بنائیں گے، کاجو کتلی بنائیں گے، تو اس کو ایک سانچے میں ڈالتے ہیں نا. پورا جو بھی مٹیریل ہوتا ہے ہمارا، اس کو سانچے میں ڈالتے ہیں، اور پھر ڈالنے کے بعد اس کو ایک شیپ میں نکال لیتے ہیں. مٹھائی بنانے، کاجو کتلی بنانی ہے، سموسا بنانا ہے، تو اس کی ایک شیپ ہوتی ہے نا. نہیں سمجھ پا رہے آپ؟ آئی تھنک اگر آپ انگوٹھا دیتے رہیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا سمجھا پانا. تو ہر چیز کی ایک شیپ ہوتی ہے. آپ نے اگر اینٹ بنتی ہوئی دیکھی ہو تو اینٹ کا ایک سانچا ہوتا ہے، اس میں گارا ڈالتے ہیں، پھر اس سے اینٹ بن کر نکل جاتی ہے باہر. مٹھائی بناتے ہیں اور برفی بناتے ہیں تو اس کا ایک سانچا ہوتا ہے، اس سانچے میں ڈالا اور برفی نکل کر باہر آ گئی. تو ایسے ہی عربی کے سارے ورڈز کا ایک سانچا ہوتا ہے. اس سانچے کے حساب سے جب وہ ورڈ آ گیا تو اس کا ایک اسپیسیفک میننگ بن گیا. جیسے اس سانچے پر جو بھی فعل، فعل، اس سانچے پر، کس سانچے پر؟ فعل، فعل، اس سانچے پر جو بھی ورڈ آ جائے گا، آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ یہ پاسٹ کا ورڈ ہے، یعنی اس میں پاسٹ ہے، یہ پاسٹ ہے ہمارا. کیسے فعل؟ فار ایگزامپل ضرب، ضرب، دیکھیں اس شیپ پر ہے فعل، فعل، ضرب، دونوں کی شیپ سیم نظر آ رہی ہے آپ کو. اس یہاں پر فا پر زبر، عین پر زبر، لام پر زبر، یہاں ضاد پر زبر، را پر زبر، با پر زبر. 3 ورڈ، ایک یہ والا، یہ والا، اس میں بھی 3، اس میں بھی 3، اس پر بھی زبر پہلے ورڈ پر، اس پر بھی زبر، اس پر بھی زبر، اور تینوں میں زبر. تو یہ ہے پاسٹ، یہ پاسٹ ہے. اس کے اندر پاسٹ کی میننگ ہے. کیا مطلب؟ فعل ضربہ کا ترجمہ ہوگا اس نے مارا، مطلب مار دیا. جیسے کہتے ہیں نا شی از گون، وہ چلی گئی، شی از گون، وہ چلی گئی، ہی از گون، وہ چلا گیا. تو ایسے فعل یہ ایک شیپ ہے، اس میں پاسٹ کی میننگ. ایسے ہی ضرب یہ بھی پاسٹ. اب آگے دیکھتے ہیں کتب، کتب پاسٹ، اس کی شیپ پر ہے. آگے چلتے ہیں فتح، فتح یہ وہ ورڈ ہے جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے. اور آپ کو میں بتاؤں گا قرآن میں کیسے ہے، یہ کہاں پر آ رہے ہیں. جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک شیپ ہے، اس پر جیسے بھی کوئی عربی کا ورڈ آئے گا تو اس کا ٹرانسلیٹ نہ تو پریزنٹ سے ہوگا نہ فیوچر سے ہوگا، بلکہ اس کا ٹرانسلیٹ ہوگا پاسٹ سے، وہ اس ٹائم سے جو گزر گیا. تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جی سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
مشکل ہے. جی مشکل ہے. جی اچھا دیکھیں انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ زیر نہیں آئے گا پاسٹ ٹینس میں. اچھا ابھی بتائیں گے پاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. سر ایک بار اور ریپیٹ کر دیجئے، میں کرتا ہوں. پاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ کہتے ہیں اس ٹائم کو جو ہمارا چلا گیا. کل کا دن ہمارے لیے پریزنٹ ہے، فیوچر ہے یا پاسٹ ہے؟ مجھے بتائیں آپ. جو کل کا دن چلا گیا یعنی یسٹرڈے پاسٹ ہے. تو پاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ٹائم چلا گیا ہمارا. اور فیوچر کا مطلب یعنی جو آئے گا، یعنی ٹمورو کل کا دن. اور ہمارا پریزنٹ جو ابھی کا ہے، ابھی جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، ابھی ابھی ٹائم گزرتا جائے گا، وہ پاسٹ بنتا جائے گا. جو ابھی چل رہا ہے ہم سمجھانا کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فیوچر ہے، سوری پریزنٹ ہے. تو ابھی ہمارا پریزنٹ چل رہا ہے. تو انگلش میں تو آپ پاسٹ کو پہچان سکتے ہیں، اس میں ووز لگا ہوتا ہے، ور لگا ہوا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن انگلش میں آپ کسی اگر پاسٹ کے ورڈ کو جس میں آپ کا گزرا ہوا ٹائم بتایا جا رہا ہو، پاسٹ کل کا کوئی کام کیا ہوا بتایا جا رہا ہو، تو اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں عربی میں. دیکھیں آپ اپنا مائک آف کر لیجئے تاکہ ہماری نہ تو ریکارڈنگ میں کوئی دقت ہو اور نہ ڈسٹربنس ہو. تو یہ ہمارا پاسٹ عربی میں کیسے ہوتا ہے؟ پاسٹ کو اگر ہم نے عربی میں پہچاننا ہو، پاسٹ کے کسی بھی ورڈ کو جس میں ہمارا گزرا ہوا ٹائم بتایا جا رہا ہو، تو وہ اس والی شیپ پر آتا ہے، فعل. فعل جیسے یہ ایک شیپ ہے. شیپ کا مطلب جیسے یہ ایک ڈبہ ہے، اگر میں نے اس کے اندر میوہ ڈال دیا تو میرا یہ میوہ اس میں سوکھ کر نکلے گا، اس والی شیپ میں سے اس شیپ پر نکلے گا یا اس شیپ پر نکلے گا؟ آف کورس یہ شیپ دونوں کی سیم ہے، تو اس شیپ کے حساب سے نکلے گا سوکھ کر. تو ایسے ہی یہ ایک شیپ ہے ان ورڈز کی جن کے اندر پاسٹ کی میننگ ہوتی ہے. پاسٹ کی میننگ یعنی یہ گزرا ہوا ٹائم بتاتے ہیں. جیسے مان لیجیے کتابہ، کاف پر زبر، تا پر زبر، با پر زبر، کتابہ. فعل کتابہ. ایسے ہی ضربہ، ضربہ کتبہ. نصارہ، کتبہ. دیکھیں نون پر زبر، یہاں فا پر زبر، یہاں نون پر زبر، یہاں عین پر زبر، یہاں صاد پر زبر، یہاں لام پر زبر، یہاں را پر زبر. 3 ورڈ ہوں گے اور تینوں کے اوپر زبر. جہاں بھی آپ کو اس طرح سے دکھے گا 3 ورڈ، اس کے اوپر زبر، اس کے اندر ترجمہ ہوگا پاسٹ کا. دیکھیں میں آتا ہوں قرآن پر، قرآن آپ کے سامنے کھولتا ہوں. کیسے ہوگا؟ ہم ڈائریکٹلی قرآن کو کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ہم ان 3 ورڈ ایک شیپ کو یاد رکھیں گے، بس اس شیپ کے حساب سے جہاں بھی آپ کو کوئی ورڈ دکھے گا اس کو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اس کے اندر پاسٹ کی میننگ ہے. جیسے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر اس میں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ والا جو ورڈ ہے بالکل سیم شیپ پر آ رہا ہے اور اس کا ترجمہ پاسٹ سے ہی ہو رہا ہے. یہ والا قدر، فعل، قدر، فعل، قدر. دیکھیں اور بھی ہے، اور ورڈز دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں.
یہ چونکہ ام کا پارا ہم نے کھولا ہے تو اس ام کے پارے سے یہاں پر دیکھیں آپ، ذکر، فعل، فعل، ذکر، اسی شیپ پر ہے، یعنی جہاں بھی آپ کو اس طرح کی شیپ دکھے، تین ورڈ ہوں، تینوں کے اوپر زبر ہو ایسے، تو وہاں پر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی میننگ ہو رہی پاسٹ کی، پاسٹ کا ترجمہ۔ اب آپ مجھے بتائیں تھوڑا تھوڑا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا؟ انشاءاللہ آ گیا ہوگا، یہ تھوڑا تھوڑا سا تو آپ کو آ گیا ہوگا کہ جس طرح سے جہاں بھی اس شیپ پر کوئی ورڈ آئے، شیپ کا مطلب یعنی اس طرح تین ورڈ ہوں، تینوں کے اوپر زبر آ رہے ہوں، تو اس کا ترجمہ پاسٹ سے ہو جائے گا، یعنی گزرے ہوئے ٹائم سے، جو ٹائم چلا گیا۔ اگر ہم نے عربی میں فیوچر کو پہچاننا ہو، فیوچر کو، تو فیوچر کے لیے شیپ آتی ہے عربی میں یہ والی، یہ یا، ضاد، را، یا، ضاد، را، با، یہ اس طرح کی، یا پر زبر، ضاد پر زیر، اور را پر، زوا پر یہ سکون، اور را پر زیر، با پر پیش۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو اس سے فیملیئر ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس سے فیملیئر ہوں گے تو آپ کے لیے بالکل یہ ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک شیپ ہے، جس طرح ہم نے فعلہ کی شیپ دیکھی، ایسے ہی یہ یفعلو کی، یفعلو کی ایک شیپ ہے، یفعلو، یفعلو، فا پر سکون، عین، لام پر پیش۔ جہاں بھی آپ کو اس طرح نظر آئے گا، اس طرح یا، فا، عین، لام، چار ورڈ ہوں گے، یا پر زبر، فا پر سکون، اور عین پر زبر، لام پر پیش، اس کو ابھی چھوڑ دیجئے، یہ والا اس کو ابھی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو اس طرح سے نظر آئے، یا پر زبر، فا پر سکون، سکون کا مطلب یعنی یہ جزم جو اس طرح سے لگا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں یہاں ہے، یہ رہا، قرآن میں جگہ جگہ سکون اور جزم لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہاں فا پر یہ سکون لگا ہوا، عین پر زبر، لام پر پیش، چار ورڈ، تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ جائیں کہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کے اندر جو ٹرانسلیٹ ہے وہ فیوچر سے، یا پھر ہے اس کے اندر پریزنٹ سے، پریزنٹ کے لیے بھی سیم اور فیوچر کے لیے بھی سیم، اس طرح سے۔ یہ فعلا یہ شیپ ہے پاسٹ کے لیے، یفعلو یہ شیپ ہے فیوچر اور پریزنٹ کے لیے۔ یہ دو شیپ ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہمارا ورب سمجھ میں آ گیا۔ ورب جیسے ہی آپ کو ورب سمجھ میں آیا، قرآن میں جہاں بھی آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے ورب، سیذکرو، ذکرہ، یعلم، دیکھیں یفعلو میں نے بتایا تھا، یہ رہا یعلم، یفعلو کی طرح، یعلم، یفعلو، یفعلو، یہاں پر یا پر زبر ہے، یفعلو کی طرح، عین پر سکون ہے، یفعلو فا کی طرح، اور لام پر زبر ہے اس کی طرح، عین کے اوپر زبر کی طرح، میم پر پیش ہے لام کے پیش کی طرح، یفعلو، یعلم، یفعلو، یعلم، جہاں بھی آپ کو اس طرح سے دکھے گا تو وہاں آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے فیوچر سے یا پھر پریزنٹ سے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو آہستہ آہستہ یہ پورا جب سمجھ میں آئے گا تو آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے ہم سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کا اگر ہم نے نام سمجھنا ہو کہ عربی میں یہ کسی چیز کا نام ہے، یعنی ہم نے سمجھنا ہے ناؤن کو، ناؤن، ہم نے ورب تو سمجھا، ورب کو اگر ہم نے پہچاننا ہو، پارٹ آف اسپیچ میں سے ورب کو سمجھ لیا، ورب میں سے پھر ہم نے پاسٹ کو بھی سمجھ لیا، پریزنٹ اور فیوچر کو بھی سمجھا۔ اب ناؤن کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے، ناؤن کسی بھی چیز کا نام، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اگر اس شیپ پر نہ ملے، یعنی ورب کی شیپ پر نہ ملے، نہ تو فعالہ کی شیپ پر ملے، نہ آپ کو یفعلو کی شیپ پر ملے، ان دونوں کی شیپ پر نہ ملے، تو ان دونوں سے ہٹ کر جو بھی ورڈ ہوں گے تو یہ ہوں گے ناؤن۔
اچھا پریزنٹ نہیں ہوا، یہ جو یفعلو ہوتا ہے نا اسی کے اندر پریزنٹ ہے، اسی کے اندر فیوچر ہے. جو ہمارا یہ یفعلو ہے اس کے اندر دو ہیں، یفعلو کے اندر دو ہیں، پریزنٹ بھی اسی کے اندر ہے اور فیوچر بھی اسی کے اندر ہے. اب یہ جو ناؤن ہے ہمارا، ناؤن جو آپ کو اس شیپ پر نہ ملے، نہ تو فعل کی نہ یفعلو کی، تو ایسے ورڈز ہمارے سارے ناؤن ہوتے ہیں. اور رہی بات ہمارے پارٹیکلز، یعنی دوسرے سب سے لاسٹ میں جن کو ہم حرف کہتے ہیں، حرف کا مطلب یعنی پارٹیکلز، جس طرح سے انگلش میں ہوتے ہیں فرام، ٹو اور ایسے ہی فور، یہ سارے ورڈز وہ ہوتے ہیں جو پارٹیکلز کہلا جاتے ہیں. یعنی پورا یہ ایک ایسے ورڈز ہوتے ہیں. اچھا تو ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم کمپلیٹلی نہیں بول سکتے ہیں ود آؤٹ ادر ورڈز. جیسے اگر ہم کہیں فور، فور، فور کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، فور کا ترجمہ لیے. تو جب تک ہم فور کے ساتھ کسی سیکنڈ ورڈ کو نہیں ملائیں گے تو اس کا ترجمہ ہمیں کمپلیٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے فور یو، اب پتہ چلا آپ کے لیے. ایسے ہی فروم، فروم مطلب اس کا معنی سے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے. جب تک ہم اس کو اس کے ساتھ کسی سیکنڈ ورڈ کو نہیں لگائیں گے تبھی تک اس کا ترجمہ ہمیں کمپلیٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹرانسلیٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے فرام ہوم، ورک فرام ہوم، تو فرام ہوم یعنی گھر سے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ایسے ہی دوسرے ورڈز آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹو ہے تو ٹو کو آپ کب سمجھیں گے؟ جب آپ اس کے ساتھ کسی سیکنڈ ورڈ کو لگائیں. جیسے ہوم، ہوم، گو ٹو ہوم، گو ٹو روم، ٹو روم گھر تک یعنی کمرے میں یا گھر میں. گو ٹو ہیل کہتے ہیں، گو ٹو ہیل جاؤ تم جہاں تمہیں جانا ہے. تو ایسے تو ٹو کا کمپلیٹ ترجمہ تب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی سیکنڈ ورڈ لگا دیں گے. ایسے ہی عربی میں بھی ہوتے ہیں پارٹیکلز. ناؤن کو عربی میں، اب ان کا پارٹیکلز کیسے ہوتے ہیں عربی میں اور ان کے نام کیا ہوتے ہیں؟ جو عربی میں ورب ہوتا ہے، ورب، ورب اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل. عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں. فعل کا مطلب یعنی کام، کوئی بھی کام. اور جو ہمارا ناؤن ہوتا ہے، ناؤن کو عربی میں ہم اسم کہتے ہیں. اسم کا مطلب نام. اسماء حسنہ ہے نا، اسماء حسنہ، تو اسم کا مطلب، اسم کا مطلب نام، کسی بھی چیز کا نام. اسماء حسنہ، اسم گرامی. اگر آپ نے اردو کا پیپر دیا ہو تو کاپی پر شروع میں لکھا ہو تو اسم گرامی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ ایسے اردو میں بولتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے. تو ناؤن کا مطلب یعنی نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی وستو کا نام. اب آتے ہیں ہم پارٹیکلز کی طرف. تو یہ جو ہمارے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں حرف. حرف، حرف کا مطلب یعنی ایسے سنگل ورڈز جو کمپلیٹ سمجھ میں نہ آ سکتے ہوں. یہ ہمارے ہیں پارٹ آف اسپیچ، انہی سے مل کر ہماری ساری عربی بنتی ہے. ان پر اگر آپ نے زور دے کر سمجھ لیا ان تین ورڈز کو، واللہ، باللہ، تاللہ، میں تین قسم کھا رہا ہوں، واللہ، باللہ، تاللہ، واو کے ذریعے سے، با کے ذریعے سے، تا کے ذریعے سے، انشاءاللہ آپ کو عربی بولنے، سمجھنے، قرآن بولنے سمجھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ نے یہ تین چیزیں سمجھ لیں، آپ نے اس کو سمجھ لیا یعنی ورب کو سمجھ لیا، اور آپ نے یہ ہمارا ناؤن کو سمجھ لیا اور یہ پارٹیکلز کو سمجھ لیا، تین چیزیں سمجھ لی جو پارٹ آف اسپیچ میں سے ہے، تو آپ کو ساری عربی سمجھ میں آ گئی. ساری ڈکشنری، سارا قرآن، ساری حدیث انہی تین چیزوں میں سموئی ہوئی ہے، بس ختم. اب یہ تین کی ڈیفینیشنز کیا ہے؟ ان کی ڈیفینیشن بھی انشاءاللہ آپ کو آپ کے گروپ میں ملے گی انشاءاللہ کلاس کے بعد. جب وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور سمجھ میں آ جائے گا. اب ان کو ہم قرآن کی مثالوں سے سمجھیں گے. دیکھیں اب ہم آتے ہیں قرآن پر. قرآن پر آتے ہیں. میں سورہ فاتحہ کا شروع کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا، تاکہ ہم قرآن کو ساتھ ساتھ شروع کر دیں، قرآن کے ترجمے کو. اس میں ہم ترجمہ کرنا سیکھیں گے یہاں قرآن سے. قرآن کا ترجمہ اس سے کرنا سیکھیں گے. تفسیر آپ کو ریکارڈنگ میں ملے گی. صرف لائیو کلاس میں ہم ترجمہ کرنا ہی سیکھیں گے. یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کو کھولتے ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ، یہاں پر آپ دیکھیں گے
یہاں صورتوں کے ساتھ نام لکھا ہوتا ہے، یہ سورہ فاتحہ یہ نام لکھا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے مکی اور مدنی، یہ مکی، اور بہت ساری صورتوں پر لکھا ہوتا ہے مدنی۔ مکی کا مطلب جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد نازل ہوئی، مکہ سے مدینہ آنے کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، آپ نا اپنی اسکرین کو پن اپ کر لیں گے، اس میں میری اسکرین اور زیادہ زوم نہیں ہو سکتی، آپ اپنی اس میں نا پن کر لیجئے، اپنی جو میری والی اسکرین ہے اس پر ڈبل ٹیپ کر دیجئے تو اسکرین پن ہو جائے گی، یعنی آپ کو بڑا بڑا نظر آئے گا۔ پھر اپنی اس اسکرین پر جہاں میں نظر آ رہا ہوں، یعنی میرا ٹیپ کی اسکرین نظر آ رہی، وہاں آپ ڈبل ٹیپ کر دیجئے تو آپ کی اسکرین یہ پن اپ ہو جائے گی اور پھر آپ کو بڑا بڑا نظر آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ مکی صورت وہ صورتیں جو مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ایسا تو نہیں ہر ٹائم مکہ میں ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی کیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے جو بھی صورت نازل ہوئی، چاہے آپ مکہ میں ہو یا مکہ سے باہر ہو، ساری مکی صورتیں کہلائی جاتی ہیں۔ اور جو صورتیں مدینہ آنے کے بعد نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے آپ مدینہ میں ہو یا مدینہ کے باہر کسی دوسری جگہ ہو، جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ فاتحہ، فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھولنے والی، کھولنے والی، جس طرح صائمہ، صائمہ روزے رکھنے والی، ثانیہ دوسری، تو اسی طرح فاتحہ، فاتحہ یعنی کھولنے والی، کھولنے والی، فاتحہ کا مطلب کھولنے والی۔ کھولنے والی کا مطلب جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن کی صورتوں کو یہیں سے اسٹارٹنگ ہوئی نا، قرآن کی صورتوں کی اوپننگ یہیں سے ہو رہی، اسی صورت سے، تو اسی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو ریگولر پڑھتا رہے تو اس کے انشاءاللہ رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں بسم اللہ کے ترجمے پر۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ آپ کو، اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہاں چونکہ بسم اللہ لکھی ہوئی تو میں بسم اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ جو با ہے نا، با اسٹارٹنگ میں بسم اللہ میں جو با ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے سے، با کا ترجمہ سے۔ اور اسم میں نے آپ کو بتایا، اسم کا معنی میں نے کیا بتایا تھا، اسم میں نے کیا بتایا تھا، اسم کرامی ابھی بتایا تھا نا، اسم نام، نام، تو بسمی نام سے، بسمی با کا ترجمہ میں نے بتایا سین سے، اور اسم کا ترجمہ نام، تو بسمی نام سے۔ ہاں میں نوٹس انشاءاللہ سینڈ کروں گا، بسمی نام سے۔ تو اب آتے ہیں اللہ کی طرف، تو بسم اللہ، بسم اللہ، اسم اللہ اللہ کا نام، اسم اللہ اللہ کا نام، اسم آصف آصف کا نام، اسم ثانیہ ثانیہ کا نام، اسم فاتحہ فاتحہ کا نام، اسم اللہ اللہ کا نام۔ ایسے آپ کسی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو، تو اسم کسی کا بھی نام، تو بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحمن جو بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو بڑا مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو با کا ترجمہ سے، اسم کا ترجمہ نام، اللہ کا ترجمہ اللہ، اور الرحمن بڑا مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف، الحمد، حمد کہتے ہیں نا تعریف، کسی کی بھی تعریف، جیسے محمد کا نام محمد کیوں ہوتا ہے؟ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ احمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے۔ حمد کہتے ہیں نا کوئی حمد سناؤ، حمد یعنی تعریف والی، جس میں اللہ کی تعریف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، ایسی کوئی نظم سناؤ تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو یہ جو حمد ہے، حمد کا مطلب
حمد کے معنی آتے ہیں تعریف، تعریف۔ للہ، اس میں دیکھیں آپ، للہ اصل تو ہے ایسے، یہ لام اور اللہ، اللہ، لام اور اللہ، تو اسلام کو یہ الف سے ملا کر اس میں اس کو الف کو ہٹا کر اس میں ملایا تو بنا ہوا ہے للہ، اصل ہے لام اور اللہ، الف کو ہٹا کر اسلام کو اس میں ملایا ہوا ہے تو للہ، للہ کا ترجمہ ہو رہا ہے اللہ، اللہ کے لیے، تو الحمد تعریف، لام سے، لام کا ترجمہ لیے، فور، لام کا ترجمہ ہو رہا ہے فور، الحمد للہ تمام تعریف یا تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ربن کا ترجمہ رب، عالمین کا ترجمہ، عالمین کہتے ہیں یعنی ساری دنیا کو، تمام جہان، جتنی بھی گلیکسیز ہیں، جتنی بھی دنیا ہیں، ساری دنیا، تو عالم، عالم کے معنی آتے ہیں دنیا۔ یہ کیا عالم بنا دیا تم نے، کہتے ہیں نا یہ کیا عالم بنا رکھا ہے گھر کا، گھر کا کیا عالم بنا رکھا ہے، بالکل یعنی تہس نہس کیا ہوا، تو عالم کا مطلب یعنی دنیا، یہ کیا عالم کر دیا، تو عالم کے معنی آتے ہیں دنیا، اور عالمین بہت ساری دنیا، ساری دنیا، تو الحمد تعریف للہ اللہ کے لیے، رب العالمین تمام، جو تمام عالموں کا، تمام العالمین، تمام کا مطلب ہمارے یہاں بولتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بولا تو جاتا ہے تمام اذان نہ ہو رہی ہے، ہمارے شہر میں تو بولا جاتا ہے تمام اذان نہ ہو رہی، تمام کھاٹا توڑ رہے ہیں، ایسے بیٹھ کے بولتے ہیں کہ تمام کھاٹا توڑ رکھی ہیں، تو ایسے ہمارے یہاں بولتے ہیں، ہماری لینگویج میں تو اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو آپ تو اس کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو عالمین کا ترجمہ تمام، یعنی بہت سارے، بہت سارے، اس لیے ہم بہت سارے تو نہ کر کے ترجمہ کرتے ہیں تمام سے، تمام، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا، ساری دنیا کا رب، رب ہے، جو ساری دنیا کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام دنیا کا رب ہے۔ آپ کو اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہے؟ کس کس کو سمجھ میں نہیں آیا آپ مجھے بتائیں، آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں یا میسج میں لکھ کر بتا دیجیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، سلمان انصاری، سلمان انصاری کی آئی ڈی سے آپ کون ہیں، آپ مجھے بتائیں پلیز، اپنا نام لکھ کر بتا دیجیے کہ آپ سلمان انصاری کی آئی ڈی سے کون ہیں، اپنا نام مجھے لکھ کر بتا دیجیے میسج میں، تاکہ میں آپ کو نام سے پکار سکوں۔ آپ سلمان بھائی ہی ہیں یا کوئی اور ہے؟ جی، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ روبی، اچھا جی، آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سب کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں اور نہ سب نے مجھے بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دنیا کا پالن ہار ہے، ساری دنیا کا پالن ہار، پالن ہار رب کا ترجمہ، ساری دنیا کا رب ہے، تمام دنیا کا رب ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہ تمام یہی سیم یہاں پر آ گیا، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا نا۔ اب جہاں پر رحمان آئے گا سب جگہ قرآن میں یہی ترجمہ ہوگا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سب جگہ جہاں بھی رحمان آئے گا، رحیم آئے گا، سب جگہ یہی ترجمہ ہوگا، ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، جہاں بھی رحیم آئے گا ترجمہ سب کا سیم ہوگا، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان بہت زیادہ مہربان، جو بڑا مہربان، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب مالک، مالک کا تو ہم ترجمہ سمجھتے ہیں، مالک کا مطلب مالک یعنی اونر، اونر جس چیز کی وہ، جو اس کے مالک میں ہو۔ یوم کہتے ہیں ہم دن کو، یوم، جیسے یوم آپ دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا اس میں جب
قربانی کا دن ہوتا ہے، یوم عید الاضحیٰ، یوم عید الفطر، عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ تو یوم کا ترجمہ دن، اور الدین، دین کا ترجمہ ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کا دن۔ یوم الدین کا ترجمہ ہے یعنی قیامت کا دن، یہ دین ترجمہ قیامت یعنی ججمنٹ کا دن۔ تو مالکی، جو مالک ہے یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ کا، ڈے آف ججمنٹ کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آیا یہاں تک؟ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف یعنی تعریف اللہ کے لیے، رب جو عالموں کا، تمام دنیا کا رب ہے، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ اب ایاک نعبد، ایاک، جب ہم گرامر میں تھوڑا سا آگے پہنچ جائیں گے تو آپ کو یہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ کیا، یہ کیا چیز ہے۔ ایاک کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کے لیے ہی، آپ کے لیے، آپ ہی کی، ایاک، ایاک آپ ہی کی، ایاک آپ ہی کی، آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد جہاں بھی ہوگا اس کا ترجمہ سیم ہوگا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، جہاں بھی آپ کو یہ والا ورڈ نظر آئے گا اس کا ترجمہ سیم ہوگا، جہاں بھی آپ کو یومن نظر آئے گا اس کا ترجمہ سیم ہوگا دن، اور ایسے ہی جہاں بھی آپ کو یہ نعبدو دکھے گا اس والی شیپ پر، جہاں بھی آپ کو یہ ورڈ نظر آئے گا اس کا ترجمہ، جو میں آپ کو شیپ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، عربی کے لفظ کی ہر ورڈ کی ایک شیپ ہوتی ہے، جیسے یومن، یومن دن کی یہ ایک شیپ ہے، ایک ورڈ ہے، جہاں بھی آپ کو یہ والی شیپ دکھے گی، یہ والی یا واو میم، تو اس کا ترجمہ سب جگہ دن ہی ہوگا۔ الرحمن جہاں بھی آپ کو یہ شیپ دکھے گی اس کا ترجمہ بڑا مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہوگا۔ ہم آگے چلتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور آپ ہی کی، میں نے بتایا تھا اس میں آپ ہی کی، آپ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو کا ترجمہ اور، واو اور، واو عربی میں آتا ہے اور کے لیے، اور جہاں بھی واو آئے گا ترجمہ اور سے ہوگا، اور جس طرح انگلش میں آتا ہے اینڈ، اینڈ ہندی میں آتا ہے وہ، جیسے کھ گیا و ل و جو بھی ہے وہ، تو اس طرح سے عربی میں آتا ہے واو، واو، تو واو وَإِيَّاكَ اور آپ ہی کی، آپ ہی سے، ایاک آپ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور ایاک آپ ہی سے، نستعین، نستعین ہم کہتے ہیں نا استعانہ، استعانہ، استعانت کا مطلب آتا ہے مدد، مدد کسی بھی چیز سے، کسی بھی چیز کی مدد، جیسے معاون، معاون بولتے ہیں، معاون مددگار، تو اس میں عین واو نون ہے، اس کا ترجمہ سب جگہ مدد سے ہوتا ہے، تو نستعین جہاں بھی یہ ترجمہ ہوگا، جہاں بھی یہ والا ورڈ ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین، ایاک نعبد آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، و ایاک اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہو گئی، ان 3 آیتوں کو انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے خرچے پہ اب، اور جیسے ہی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا گرامر سمجھ میں آنا شروع ہوگا تو آپ کے انشاءاللہ ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، آپ کو پڑھیں گی آپ ایک سورت، سمجھ میں آئے گی آپ کو 10 سورتیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے، تمام عالموں کا رب ہے، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، یومن ڈے، دین ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، یعنی روز جزا کا مالک، اس کو اردو میں ایسے بولتے ہیں، روز جزا کا مطلب یعنی جس دن ثواب والوں کو ثواب ملے گا، عذاب والوں کو عذاب ملے گا، تو جس سب کا حساب و کتاب ہوگا، تو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، ایاک آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم، وہ ایاک اور آپ ہی سے نستعین مدد مانگتے ہیں۔
انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آیا، تو ایسے ہی جب آپ کے سامنے دوسری صورتیں آتی جائیں گی تو آپ ان کو سمجھیے گا اور پھر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم زکوٰۃ کے مسائل سمجھ رہے تھے، اور زکوٰۃ کے مسائل میں ہم نے سمجھا تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کا زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مصرف، اب ہم زکوٰۃ کا مصرف بھی سمجھیں گے، اور زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے یہ بھی سمجھیں گے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، یہ ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اب ہم سمجھیں گے زکوٰۃ کے کچھ مسائل۔ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے کے بعد زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے یعنی پاک کرنے کی چیز۔ ہم جب اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک صاف کر رہی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جیسے تزکیہ کا مطلب یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یزکی، جیسے زکی کا مطلب ذہین اور پاک صاف رہنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زکوٰۃ کے اس مصرف میں سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیں گے۔ دیکھیں، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو ہماری ڈیفینیشن میں، یعنی اسلامک ڈیفینیشن میں یا اردو کی ڈیفینیشن میں، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو، جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اس کو صاحب نصاب کہیں گے۔ صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر میرے پر زکوٰۃ فرض ہے تو میں صاحب نصاب ہوں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے آپ صاحبہ نصاب ہیں، صاحبہ، چونکہ آپ فیمیل ہے۔ فیمیل کے لیے ہم نے کیا بتایا تھا، فیمیل کے لیے آتا ہے یہ تا، جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو، صاحبہ۔ فیمیل کے لیے تا، جہاں بھی تا ہوتا ہے وہ فیمیل کے لیے، اور جہاں تا نہ ہو یہ میل۔ تو صاحبہ نصاب، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر نہ تو سونا ہے، نہ تو چاندی ہے اور نہ سونا ہے، لیکن اتنا اس کے پاس مال ہے، یعنی کیش موجود ہے، جس کیش سے یا تو سونا خرید سکتا ہو یا پھر چاندی خرید سکتا ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر اتنے پیسے بھی کسی کے پاس اویلیبل ہیں جس میں سونا یا چاندی خریدا جا سکتا ہے، 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر سونا ہو، یا پھر اتنے پیسے ہوں کہ جس سے سونا چاندی خریدا جا سکے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا اس کے پاس کیش تو نہیں رکھا ہوا لیکن اس کے پاس مال تجارت رکھا ہوا ہے۔ مال تجارت، کوئی کاروبار کرتا ہے، میڈیسینز کا کام کرتا ہے، تو اس کا جو مال تجارت رکھا ہوا ہے اتنا ہے کہ جتنے میں سونا خرید سکتا ہے، چاندی خرید سکتا ہے، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جب اس کا مال اتنا بن جائے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو ایسے آدمی کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52 تولہ 7.5 تولہ چاندی خریدنے کے یا سونا خریدنے کے پیسے ہو، یا اتنے پیسے ابھی نہیں ہیں لیکن سامان تجارت رکھا ہو۔ سامان تجارت مطلب یعنی پیسے جو لینے بیچنے کا سامان ہے وہ رکھا ہوا ہے، ایکسٹرا سامان رکھا ہوا، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ یا گھر میں سامان رکھا ہوا ہے، گھر میں، اور جو یوز ہی نہیں ہوا سال بھر سے، ایسا سامان گھر میں رکھا ہوا ہے جو سال بھر سے یوز نہیں ہوا، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ یا تو اتنی بیٹھتی ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے، یا اتنی ویلیو بیٹھتی ہے جتنے میں سونا خرید سکے، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کو صاحب نصاب کہیں گے۔ اب ہر آدمی پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مان لیجیے ہمارے مودی جی پر 52.5 تولہ کیا 52 کلو چاندی خریدنے کے پیسے ہیں، سونے خریدنے کے پیسے، تو مودی جی پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
نہ ہی ہمارے دوسرے جو برادران وطن ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 4 کیپیبلٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک پہلی چیز مسلمان ہونا۔ مسلمان اگر 52.5 تولہ چاندی والا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 7.5 تولہ سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2، جب اس کا نصاب پورا ہو جائے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 52.5 سے اگر 50 بھی ہے 52 نہیں ہے زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر 7.5 تولہ سے 5 ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ نصاب کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تیسرے نمبر پر اس عاقل بالغ کا اس آدمی کا عاقل کا مطلب یعنی عقل مند اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ عقل مند ہونا ضروری، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، پاگل آدمی پر زکوٰۃ نہیں بالکل بھی، اور بالغ آدمی پر زکوٰۃ ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ نرے ہوشیار ہیں، بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی پلاٹ آیا اپنے چھوٹے بچے کے نام کرا دیا، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 4 چھوٹے بچے ہیں، چاروں کے نام الگ الگ اپنی سونا خرید کے ان کے نام سے رکھا۔ کوئی پوچھے بھائی سونا کس کے نام سے خریدا، کہ ہم بچے کے نام سے خریدا، اور بچہ ابھی نابالغ ہے تو زکوٰۃ سے بچ گئے۔ تو اپنا آپ کو یہ آدمی ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ سے بچ گئے، کس حساب سے، کہ ہم نے نابالغ کے نام سے خریدا ہے پلاٹ، نابالغ کے نام سے خریدی ہے زکوٰۃ، نابالغ کے نام سے خریدا ہے یہ کیش، یہ اس کا پیسہ ہے ہمارا نہیں ہے۔ اس کے نام سے بزنس چلا رکھا، فرم اسی کے نام سے چلا دی، تو نابالغ پر چونکہ زکوٰۃ نہیں، اس حساب سے زکوٰۃ سے بچ گئے۔ تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر اس 52.5 تولہ چاندی پر سال نہیں گزرا، 1 سال کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مان لیجیے کسی لڑکی کی نئی شادی ہوئی، اس کے پاس سونا آیا 7.5 تولہ، اس پر اس کی ساس نے چڑھایا، گھر والوں نے دیا۔ تو ایسی صورت میں اب اس کی نئی تازہ شادی ہوئی ہے، رمضان آ گیا، عید آ گئی، تو اس پر ابھی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ حولان حول ہو جائے گا، حولان حول کا مطلب یعنی جب سال گزر کر دوبارہ سے اسی ٹائم پر آ جائے گا، اسی دن میں آ جائے گا جس دن اس نے سونا خریدا تھا یا سونا لیا تھا، اس کے پاس سونا آیا تھا، تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جب سال گزر جائے گا تب اس کی یہ زکوٰۃ نکالے گی۔ تو ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نصاب کا پورا ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 اس پر سال کا گزر جانا۔ یہ 4 چیزیں، جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو اس کے اوپر صاحب نصاب ہوگا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یہ 4 چیزوں پر۔ اب اس میں کچھ چیزیں، کچھ مسائل اور ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ کچھ چیزوں کو ہم مائنس کرتے ہیں تب ہمارے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ابھی وقت زیادہ ہو گیا، آپ کا وقت زیادہ لے لیا۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم لیفٹ ہو رہے ہیں۔